میں کارروائی اڈیالہ جیل میں جج صاحب ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کی صدارت میں ہوئی اور جس میں استغاثے کے وکلاء صاحبان اور عمران خان صاحب کی طرف سے ہم پیش ہوئے، سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء صاحبان نہیں آئے تھے۔ آج کارروائی جو ہے فاضل جج صاحب نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کی تھی، لیکن چونکہ گزشتہ پیشی پہ ہمیں نقولات نہیں دیے گئے تھے اور یہ ایک قانونی سکم تھا، تو آج جج صاحب کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ فرد جرم جو ہے بغیر نقولات کے نہیں بنایا جا سکتا ہے، جس سے اتفاق کرتے ہوئے فاضل جج صاحب نے فرد جرم کی کارروائی جو ہے وہ ڈیفر کر دی ہے نیکسٹ ڈیٹ کے لیے، اور آج ہم نے نقولات وصول کر لی ہے۔ آج کی کارروائی کی دو اہم باتیں یہ ہیں کہ آج پھر جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی پنجرہ نما کمرے میں کھڑا کیا گیا تھا، جس پر میں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ انسانی ڈگنیٹی کے منافی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ چونکہ ان کے نوٹس میں چند ایسی سینسیٹیو انفارمیشن لائی گئی ہیں تو لہذا کمرہ عدالت میں ان کی موجودگی ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہوگی۔ بہرحال جج صاحب کا یہ کہنا جو ہے میرا خیال ہے ہمیں اپیل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جیل میں اور اس کمرہ عدالت تک پہنچنے کے لیے 3-4 گیٹوں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، پورے بدن کی تلاشی لی جاتی ہے اور سارے وکلاء اندر موجود ہوتے ہیں جو پرمٹ کیے جاتے ہیں، جن کی اجازت ہوتی ہے، اور سارے نون وکلاء ہیں، تو لہذا وکلاء سے خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج پھر جو ہے وہ وہی تحقیر زدہ کمرہ جو تھا، اور میں نے کہا کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہے، لیکن جج صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی کہ اگلی ہماری سماعت جو ہے وہ بڑے کمرے میں ہوگی۔ آج خان صاحب سے بات چیت ہوئی اور دو باتیں انہوں نے بڑی تاکید سے مجھے کہی۔ ایک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پنسانے کے لیے ارریلیونٹ لوگ اور یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے 164 کے بیانات لیے گئے ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 22 بتائی جاتی ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید حکام جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ملٹری کورٹ جو ہیں بھجوائیں۔ تو لہذا پاکستانی عوام کو خان کی طرف سے میں آگاہ کرتا ہوں کہ یہ جو آئے دن آپ لوگ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں، اس کو جواز بنا کے شاید حکام جو ہیں عنقریب خان کو جو ہے ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، اس حوالے سے آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں کروں گا، اور جس میں ہم مکمل تفصیلات دیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے وہ میرے ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرائیں یا چاہے کسی بھی عدالت میں، لیکن ورکرز نے کوئی حوصلہ اور تحمل کا جو دامن ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اور انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اپنے کنونشن شروع کر لیں۔ یہاں تک میں نے آپ کو آگاہ کیا، بقیہ تفصیل جو ہیں 5 بجے لگ بھگ انشاءاللہ پریس کانفرنس نہیں سماعت کب تک ملتوی ہوئی ہے؟ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ابھی ڈیٹ انہوں نے ڈالنی تھی، لیکن بہرحال میں نے اس میں استدعا کی کہ جی کم از کم 2 ہفتوں کی تاریخ ہو، اور جج صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ شاید میں اس کیس کا ہارمونیم نہیں بناؤں گا، یہ لفظ ہارمونیم انہوں نے استعمال کیا، اور میں اس کو صورت سے چلاؤں گا، تو لہذا دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کو اسی صورت سے چلایا جاتا ہے۔ البتہ چند پروسیڈنگ کو ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں۔ کیس گیا نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف چونکہ ان عدالتوں میں کچھ نہیں مل رہا ہے، تو یہ جو 22 لگ بھگ بیانات لیے گئے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ
کار فرما ہیں کہ خان کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرائی جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو. عدالت نے سنے کیونکہ نیا قانون ہے, ابہام بہت زیادہ ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیسے پروسیڈنگز ہوں گی. سو آج سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کے لیے کہ فرد جرم آج عائد نہیں ہوئی اور نہ ہو سکی, باوجود اس کے کہ سرکار بہت کوشش کرتی رہی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے فرد جرم اس پری میچور سٹیج پر جو ہے وہ عائد ہو جائے. منڈے کے لیے کیس ایڈجرن ہو گیا ہے اور منڈے کو انشاءاللہ بائی منڈے کواشنگ آف ایف آئی آر کا بھی فیصلہ آیا ہوگا, عمران خان صاحب کی ضمانت پر بھی فیصلہ آیا ہوگا اور جو آرڈر جیل ٹرائل کا ہے وہ بھی آیا ہوگا. سو یہ بالکل مناسب بات تھی کہ آج فرد جرم نہ عائد ہوتی. آج عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی, ان کو تمام کیسز کی پروگریس اور اس سے بھی تمام آگاہی دی گئی. انہوں نے آج اپنے جیل میں کیے جانے والے ٹرائل کو انہوں نے اس کو پروٹیسٹ اس پر لانچ کیا کہ یہ ان کیمرہ ٹرائل ابھی تک کیوں ہو رہا ہے, جبکہ ان کیمرہ ٹرائل اور پروسیڈنگز کو سیکشن 14 کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی. تو کیوں اس کے باوجود ابھی تک ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے کہ نہ اس میں عوام سامنے ہے, نہ اس میں وکلاء ٹھیک سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, نہ اس میں میڈیا شامل ہو سکتا ہے. تو آج انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو ان کی اپلیکیشن جیل ٹرائل کی ڈسمس کی ہے اس کے خلاف انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے ایٹ این اپروپریٹ فورم, چاہے وہ انٹرا کورٹ اپیل ہو یا چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو. اور اس میں انہوں نے اپنا وکیل سینئر لائر سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ اس کو اب سلمان راجہ صاحب آگے چیلنج کریں گے اور کویسچن کریں گے. سو آج کی پروسیڈنگز بغیر کسی کاروائی کے, جی ہم نے کاپیز آج موصول کر لی ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہی وہ سٹیج بنتی تھی کہ کاپیز ہم وصول کرتے. ہم نے آج عدالت سے استدعا کی ہے کہ عدالت میں فیئرنیس ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور مناسب پروسیڈنگز ہونی چاہیے, بائی دا بک ہونی چاہیے. سو ہمیں اصولی طور پہ کاپیز ریسیو کرنے کے بعد 7 دنوں کا ٹائم دیا جانا چاہیے تھا. 7 دن کا ٹائم نہیں دیا گیا اور صرف منڈے کے لیے یہ رکھا گیا کیس. لگ یہی رہا ہے کہ جلدی بہت ہے اس کیس کو بھی کنکلوڈ کرنے کی, مگر تمام نظریں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ان کے فیصلوں کی طرف ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے فیصلے سنائیں اور تاکہ یہ تمام کلیریفیکیشن ہو اور ٹرائل جو ہے وہ آگے پروسیڈ کیا جا سکے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کاپی ہمیں سپلائی کی گئی, ایک نظر ہی ماری ہے اس کاپی میں جو ہمیں آج فراہم کی گئی ہے, سائفر سرے سے موجود ہی نہیں ہے. سو جو مدعا ہے اگر وہی غائب ہے, اگر وہی موجود نہیں ہے تو ٹرائل کس بات کا ہے. تو سائفر نہ اوریجنل ان کے پاس ہے, نہ نمبرڈ کاپی ہے, 3 کاپیاں ان کے پاس ہیں, کوئی تو لگاتے. اور اگر ایف آئی آر میں الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے کنٹینٹس کو ٹویسٹ کیا ہے اور اس کو چینج کیا ہے اصلی سائفر سے, تو اصلی سائفر سے موازنہ ہونا تو بہت ضروری تھا. یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ خان صاحب نے ٹویسٹ کیے ہیں فیکٹس, تو یہ کس چیز سے کمپیریزن ہوا؟ ان کا جو ٹویسٹڈ ورژن تھا وہ کہاں ہے, اس کی بھی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے. سو یہ تمام کا تمام کیس آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیے جانا, جیل ٹرائل ہونا, ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونا اور جلد بازی میں ہونا, یہ تمام ایشوز ہم اس کے اوپر اپنی ریمیڈیز آنے والے دنوں میں اویل کریں گے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ خان صاحب کی ضمانت کا کیس ہے, ان کو اس کیس میں رہا ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ جب ان کو رہائی مل جائے گی تو رہائی کے بعد پھر یہ جیل ٹرائل رہے گا ہی نہیں, پھر یہ تمام ٹرائل جو ہے وہ سیکیورڈ کمپلیکس میں ہوگا. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جیل ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ جیل ٹرائل اس لیے نہیں ہو رہا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. جیل ٹرائل اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں. یہ بات وہ 14 مہینے خود کرتے رہے کہ مجھے عدالتوں میں نہ بلایا جائے, مگر کسی نے تب یہ بات نہیں سنی. آج دورہ میں آ رہا ہے, آج وہ جیل ان کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا. جی آپ کچھ سر, یہ کہے گا آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری جگہ سیکیورٹی خدشات بھی ہے, تو پھر کیسے بحث کرنا ہے؟ جیسے دیکھیں جیل ٹرائل کیوں نہیں ہم چاہتے, جیل ٹرائل میں فیئرنیس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی آپ کے علم میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی, ہمیں نہیں پتا, عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی اس کیس میں سائفر میں نہیں پتا لگا, ان کا ریمانڈ لیا گیا
हमें नहीं पता लगा. सो इतनी सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होना कि वकला को भी ना पता हो, उनकी कानूनी टीम को ना पता हो, उनके रिश्तेदारों को ना पता हो, ये मुनासिब नहीं है. और ऐसा कोई जुर्म नहीं उन्होंने किया. ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता ही नहीं है कि उनको पूरी पब्लिक से, के वकला से, उनकी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए. आप डिटेल के साथ आपने सारी तफसीलात बताई हैं. ये एक तो ये मीडिया एक्सेस नहीं है अंदर, आप आके बताते हैं. कुछ देर कबल आपके वकील यहाँ पे आए, वो आप ही की तफसीलात जो थी वो पहले बता. एक तो ये बताए कि आपके कितने तर्जुमान हैं जो मीडिया से बात करेंगे केस से मुतल्लिक. आपने डिटेल से बताया, उन्होंने वर्बली कुछ चीजें बता दी. ये बात मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है. मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे कि आइंदा से एक एड्रेस हो. वकला को जब मैं अंदर लेकर गया था तो सबको साथ लेकर गया था, तो यही मुनासिब था कि जब मैं बाहर आता वो भी मेरे साथ ही बाहर आते. मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आपने जो सुनना था वो आपने सुन लिया. और एक्सेस क्यों नहीं आपकी है एक्सेस ट्रायल में हमें तो आप बताएंगे या अदालती अमला बताएगा, हमें नहीं पता कि जेल के अंदर आपके लिए हो रहा है वो क्या. अगर आप एग्रीव्ड हैं, सलमान अकरम राजा साहब को आज ड्यूटी दी गई है कि सलमान अकरम राजा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी तौर पर वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे. जब करेंगे तो मैंने अक्सर देखा है कि ऑनरेबल जजेस आपकी भी बात सुनते हैं और आपको मौका और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है. अपनी आवाज भी जाकर जरूर उठाएं कि हमें इस केस की, जिसकी ह्यूज नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, साइफर के केस की. पहली दफा किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट अगर किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, तो ओपन ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया होना चाहिए. अच्छा सर, आपसे पहले शेख अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को शायद मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाए 9 मई के वाकयात के तनाजुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है. क्या इस किस्म की बात इमरान खान साहब ने की? ऐसी बात ना कोई हुई है, ना उस पर मैं कोई कमेंट करूंगा. ये आज गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं थी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.